ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا، پھر اس کو کون سا دن بنا لیا؟ عید کا دن. جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے، تو فوراً گستاخی کے فتوے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں؟ ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے، پورا سعودی عرب ابلیس ہے، پورا دبئی ابلیس ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے؟ ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا تو، بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ یہود و نصارہ نے جو گڑبڑ کی ہے نا، وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی. پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ایک نے آ کے تھوڑا مبالغہ کیا، دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا، تیسرے نے اور بڑا جلسہ، پھر پبلک نے او زبردست زندہ آباد، پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال. پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، ان پہ فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے. نہیں آ رہی بات؟ فوراً کیا فتوے لگے ہوں گے؟ گستاخ. اس زمانے میں بم نہیں تھا، ورنہ بم سے اڑا دیے گئے ہوتے، وہ ہو سکتا ہے اڑا بھی دیے گئے ہیں بہت. جس نے توحید بیان کی، بھائی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں، بشر ہیں. کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے، مریم کھانا کھاتی تھیں. جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے، وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے. جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں ملے، پبلک سے لفافے نہیں ملے اس کو، تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اللہ نے ان کو جو عید دی تھی وہ چھوڑ کر انہوں نے 25 دسمبر متعین کر لی، یوم ولادت عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ اللہ کے ہاں عیدوں کا تعلق کسی کی ولادت یا کسی کی موت کے دن سے نہیں ہوتا. عیسائیوں کو بھی عید ملی تھی. عیسائیوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق، حالانکہ یہ خیال بھی غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے، ان کے محققین کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 کو نبی پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول وہ ہے نا عید کا دن ہے نا، کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے. جو مسٹیک عیسائیوں سے ہوئی ہے نا، وہی مسٹیک کس نے کی ہے؟ اس امت. عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. خود عیسائیوں کے محققین اس کے قائل ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. عیسائیوں نے ایک غلط دن متعین کر کے، ایک گڑبڑ یہ، دوسرا اس کو عید کا دن بنا لیا. جو اصل عید تھی اس کو کیا کر دیا؟ بھول گئے. ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا، پھر اس کو کون سا دن بنا لیا؟ عید کا دن. جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے، تو فوراً گستاخی کے فتوے، جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، بے نہیں بولنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں؟ ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے، پورا سعودی عرب ابلیس ہے، پورا دبئی ابلیس ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے؟ ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا تو، بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے. ملیشیا میں 12 ربیع الاول میں رہا ہوں تو 2-4 کہیں ایک اکا دکا کوئی پٹی نظر آئی ہوگی، کوئی بلب ولب، باقی تو کوئی بھی نارمل لائف تھی سب کی. ازبکستان، تاجکستان، پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو گئے بھائی؟ ابلیس. تو جنت میں پھر دال چاول پکیں گے بھائی. 4 آدمی جنت میں جائیں گے، 4-6، باقی سارے کہاں جائیں گے؟ وہ ایک آدمی کو خواب آیا نا، خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دال چاول ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ جہنم میں دے گئے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا 4 آدمی جنت میں آئے، کیا دیکھ پکائیں گے 4 آدمی کے لیے؟ ایک انجینئر علی مرزا تھا، ایک جاوید احمد غامدی صاحب تھے، اور ایک توصیف الرحمان راشدی دامت برکاتہم، وہ تو پھر بھی بہت بہتر ہیں، اور چوتھے ہی وہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں. یہ 4 آدمیوں کا جب آپ سنو نا تو آپ کو لگے گا یہی ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں.
جب 4 آدمیوں کو آپ سنیں نا تو آپ کو لگے گا دنیا میں یہ 4 ہی ہیں جو مذہب کی صحیح تعلیمات دے رہے ہیں, باقی 4 ارب کیا ہیں, وہ گھاس کھا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہی لگ رہا ہے کہ جنت میں 4 6 8 10 کر لو, تھوڑا سا بڑھا دو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تعداد. تو پھر بات سے بات ادھر ادھر ہوتی ہے بہت زیادہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی عیسائیوں نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں غلو کرتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. نبی نے فرمایا تھا تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے. ہمارے والوں نے کیا کیا, اہل بیت کی محبت بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن بھائی وہ بھی بشر ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں وہ. لیکن کیا کیا, غلو کرتے 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 یا علی مدد کے نعرے شروع ہو گئے, یا حسین مدد کے نعرے شروع ہو گئے, ماتم شروع ہو گئے. ہمارے پاس بے غبار شریعت جو تھی اس میں تھا صبر. کیا ہے اس میں؟ صبر. ہمارے پاس جو بے غبار شریعت ہے اس میں شہادت منحوس نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مبارک. کوئی مہینہ اسلام میں منحوس بولو نہیں. جب کوئی دن منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ, اسلام میں نحوست نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت میں تھی کہ عورت آئی ہے, عورت کی نحوست ہے کہ میری جاب چھن گئی, یہ کرتے ہوتے نا لوگ بات. جاہلوں میں ابھی بھی ہوتا ہے, آپ کی شادی ہوئی نا, بہو گھر میں آئی, کوئی نقصان ہو گیا, چھت اس بہو کی نحوست ہے. یہ سب گدھے ہیں. یہ کون ہیں؟ ان کے لیے کوئی یہ دلائل سے سمجھ ملنے والے لوگ نہیں ہیں. بھائی تمہاری چھت کمزور تھی. جاپان میں زلزلہ آیا نا, انہوں نے چھتیں بنائی ہیں تختے کی. زلزلہ آیا تھا, انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں, چھت گر جائے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا چھت گرے گی, اس پر وسیم بیٹھا ہوا ہوگا, وہ بھی تو گرے گا. کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی عجیب لوگ ہو, جاپان میں ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو. واقعی جاپان میں چھت گرنے سے بندہ نہیں مرتا, لیکن چھت پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی تو گرے گا نا کسی کے سر پہ. اب اس کا ویٹ کتنا ہے ہمیں کیا پتا. انہوں نے کہا یار اس طرح سے تو ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہی, ہم تو زلزلہ آتا تھا بیٹھے رہتے تھے کہ چھت گرے گی. بھائی چھت کے اوپر 2 اپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا, ڈبل منزلہ گھر ہوتے ہیں, تو چھت کے اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے جاپان والوں کو نصیحت کی ہے کہ جاپان میں جب آپ ڈبل منزل, زلزلے بہت آتے ہیں جاپان میں, تو جب آپ ڈبل منزلہ گھر بنائیں, اوپر والوں کا وزن 50 kg سے زیادہ کسی بندے کا وزن, جیسے ہیوی ٹرک پل کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی نا, ایسے ہی میں نے کہا 50 سے اوپر والوں کو اوپر والے اپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہونی. جاپان والوں کو میری طرف سے یہ میں نے کہا پیغام پہنچا دو. ایک بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. پاکستان سے آپ کے لیے میں ایک بہت علم کی بات لے کر آیا ہوں. آپ لا بنا, انہوں نے زلزلے سے بچنے کے بہت سارے لاز بنائے ہوئے وہاں پہ تاکہ زلزلے سے لوگوں کو نقصان نہ ہو. یہ چیز جاپانیوں کے دماغ میں بھی ابھی تک نہیں آئی. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لا پاس کروائیں کہ اوپر والی منزل پر 50 سے اوپر والے آدمی کو جانے کے 50 کلو آدمی برداشت کر لیتا ہے, لیکن 100 کلو کے بھی پاکستانی, جو جاپانی کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا, لیکن جب سے پاکستانی وہاں جا رہے ہیں 150 کلو کے پاکستانی میں نے وہاں دیکھے ہیں. جاپانیوں نے اپنے حساب سے قانون بنایا ہے کہ اوپر اگر 50-60 کلو کا بندہ گرے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھائی اب پاکستانی بہت چلے گئے ہیں وہاں پہ, 150 کلو کے ہیں, وہ جب گریں گے تو ان کے گرنے سے ایک اور جھٹکا آئے گا, صرف بندہ ہی نہیں مرے گا, زلزلے کے ساتھ پھر زمین ہلے گی. تو دیکھو اب جاپنیز اس پیشکش پہ کتنا غور کرتے ہیں. اچھا خیر, تو عیسائیوں نے کیا کیا بھائی, حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ. ہم لوگوں نے کیا کیا, اہل بیت کی شان میں بولو مبالغہ, مدد مانگنا شروع کر دی, ان کے نام پہ غم منانا شروع کر دیا. صبر اسلام میں فضیلت ہے, غم ہونا تو غیر اختیاری ہے, غم منانا اسلام میں جائز بولو نہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوئے ہیں, ان کی 4 زوجات بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رونے کی آواز آئی,
نبی نے حکم دیا جاؤ ان کو خاموش کراؤ, کیونکہ شہادت کی اطلاع گھر میں پہنچی, 4 ازواج تھیں, چاروں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے اطلاع فرمایا جا کے ان کو بولو خاموش ہو جائیں. پھر خاموش نہیں ہوئی, آپ نے کہا کہ جا کے کسی کو بچے کو غالباً بھیجا کہ ان کے منہ پہ خاک ڈال دو, حالانکہ بیوہ ہیں. چیخنا, چلانا, رونا, پیٹنا میتوں پر ہمارے نبی کو اور اسلام کو پسند نہیں ہے. اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کسی دوسرے کو طنز مت کرو, جو ان کا مذہب ہے ان کو چلنے دو. آپ فیصلہ کرو کہ آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. ہم لڑوانے کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی شیعہ آپ کے آفس میں آپ بحث شروع کر دیں, نہ. نفرتوں کا ماحول جب بنتا ہے جب آپ طنز کرتے ہیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن اتنے براڈ مائنڈڈ بھی ہم نہیں ہیں کہ آپ فرق ہی ختم کر دو کہ آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو یا شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہو. ان کے اپنے اصول ہیں, ان کو چلنے دو ان کے. تو یہود و نصارہ میں کیا گڑبڑ تھی بھائی؟ منجن. کس کا منجن؟ مذہب کا. یہ گڑبڑ تو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان مذہب کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے اور پریپریشن نہ ہو تو ایسا ہی ہے جیسے آتے ہی ڈاکٹر نے آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا تو بیڑا غرق ہوگا. ضلوا واضلوا, نبی نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو 2 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں مذہب پہ چلنے کے لیے. وہ 2 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو مذہب ہی کے نام پہ آپ گمراہ ہوگے بھی اور لوگوں کو گمراہ کرو گے بھی. یہ 2 چیزوں کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی ہے. ان 2 میں سے ایک چیز یہودیوں میں نکلی اور ایک عیسائیوں میں نکلی, سمجھتے ہو؟ اور مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن میں دونوں ہی نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, دونوں ہی کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. 2 چیزوں میں جب 2 چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہو جائے تو آپ گمراہ. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں علم, دوسرے کو کہتے ہیں ذکر. اللہ سے تعلق بھی کہہ سکتے ہیں, ذکر اللہ کی کثرت بھی کہہ سکتے ہیں, عبادت کی کثرت بھی. اللہ سے کتنا مضبوط ریلیشن ہے, مختلف تعبیرات ہیں, نتیجہ سب کا ایک ہی ہے. جب آپ کے پاس پراپر دین کا علم نہیں ہوتا, یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے علم حاصل کر لیا یا چند کتابیں پڑھ کے, پراپر وے میں آپ باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں, امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے. مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی ہمیں. جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے, جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا ہے بھائی. کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں, مرتب نہیں ہوا تھا. سلیبس اس وقت بھی تھا, ایک ہوتا ہے مرتب ہونا, جیسے قرآن تھا مرتب حضرت عثمان نے کیا, حدیث تھی مرتب امام بخاری نے کی, فقہ تھا مرتب ابو حنیفہ نے, امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا. سب چیزیں تھیں, مرتب نہیں تھا. لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی, ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل. آج تو جو اٹھتا ہے کم بخت چند کتابیں, عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے, ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ. ایسے فتوے دے رہے ہیں, ایسے فتوے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے؟ گمراہ.
ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں کہ تم مجھے پھر بھی اعتراض کرتے, آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا, آپ بھی کھا رہے ہو. میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا, نہ مجھے کسی اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ, بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا. میرا کلپ چل رہا ہے, اکاؤنٹ نہیں کھول رہا وہ, کیونکہ میں ایسی پگڑی میں گیا تھا, ان کو لگا کوئی پتہ نہیں بم تو نہیں رکھ کے آیا بھائی, میں مشہور نہیں تھا زیادہ اس وقت, نے کہا کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اللہ خیر کرے کوئی. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہو, پر پگڑی پہنی بھی ہے. نہیں کھولا. اور ان دنوں میں الزامات کیا لگ رہے تھے, سود خور, پیسے لے لے کے فتوے دیتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب جہاز میں الجھ گئے, ماشاءاللہ بڑی داڑھی, یہ کیسے کر دیا. میں نے کہا آپ کو سود کا الف بے بھی پتا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں سود کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. یہ ڈیفینیشن کون سی کتاب میں لکھی ہے, پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے؟ کہتے ہیں وہ سودی بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں اور غیر سودی اسلامک بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا بھائی اسلامک بینک پینلٹی لے کے چیریٹی کرتا ہے, وہ اس کا پروفٹ میں نہیں ہوتا. وہ پینلٹی لیٹ کس جمع کرانے کی پینلٹی ہوتی ہے سزا کے طور پر, وہ چیریٹی کرتا ہے. سود خور جب سود لیتا ہے تو وہ اس کا پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے, اس کا پروفٹ ہے وہ. تو کہنے لگے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا کمال کی بات ہے, چیریٹی کر رہا ہے وہ, کروڑوں روپے. کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے, کوئی چیریٹی نہیں ہو رہی. میں نے کہا آپ نے جا کے دیکھا ہے سسٹم کو, پڑھا ہے؟ آپ یہ بولو کہ مجھے نہیں پتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی عالم اعتراض کرے نا, اس عالم کا اعتراض بنتا ہے کہ بھئی اس کی رائے کا اختلاف ہے. عامی آدمی کی رائے کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا. 15-20 منٹ میں اس کو سمجھاتا رہا بولشتا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کھوپڑی نہیں ہے, کیونکہ کچھ بیسک نالج پہلے ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھائی جا سکتی. آپ کو تو بیسک نالج ہی نہیں ہے, تو میں کیا آپ کو یہاں درس نظامی پڑھانا شروع کر دوں پورا بٹھا کے؟ صبح و شام لوگ الجھتے ہیں. ایک دفعہ کسی تقریب میں بیٹھے تھے, ایک بقرات اور افلاطون آ گئے ہم سے بات کرنے کے لیے نا. افلاطون کہنے لگے آپ طلاقوں کے فتوے دیتے ہو. میں نے طلاق پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی زبردست, قرآن و سنت سے نکالا ہے میں نے نا, کہ یہ طلاق کا سیٹ اپ ہی جو مولویوں نے چلایا ہوا ہے پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے, پورا کانسیپٹ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور اس کو. میں نے کہا بس کر دے بس, 1400 سال ہو گئے ہیں امت کو قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے, تو کوئی نئی چیز لایا مارکیٹ میں؟ اور میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا علماء کا, طلاق کی آیتیں پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہم نے ایک ایک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. پھر ایک تفسیر نہیں, ایک ایک آیت میں درجنوں تفاسیر. پھر ہمیں خود عربی آتی بھی ہے الحمدللہ. پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی دیکھی ہیں, پھر صحابہ کے فتوے بھی دیکھیں. اس کے بعد جا کے ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا تجھے عربی آتی ہے؟ پہلے کہہ رہے نہیں عربی نہیں آتی, میری ریسرچ بہت ہے. قرآن تو عربی میں میرے بھائی, تو نے پتہ نہیں کس کا ترجمہ پڑھ کے کون سی ریسرچ کر لی ہے. تو پہلی چیز پراپر علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب تک مفتی تقی عثمانی صاحب پر کتنے طنز کیے جاتے ہیں, سود خور مفتیوں کے فتوے کی کوئی حیثیت. تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو یار. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو 15 سال پہلے میرے پاس رپورٹ تھی, میزان بینک کو جائز کہہ کے بھی اس سے جو ملنے والا پروفٹ تھا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے احتیاطاً, کہ جائز ہے لیکن نہیں رکھنا, صدقہ کر دینا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا بھائی, آپ ہم سے پوچھو ان کے تقوی کے حالات کیا ہیں, وہ کتنا پیسہ کتنے طریقوں سے کما سکتے تھے, نہیں کمایا انہوں نے. بس جو آدمی بیٹھا ہے افلاطون بنا ہوا, لمبی لمبی پھینکتا رہے گا بیٹھ کے, سود خور مفتی فلانا مفتی. سود سے بچایا ایک شخص نے, بچانے والے کو آپ سود خور کہہ رہے ہو. حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا, وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے, یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا,
اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر دیا. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ چپ رہو. لیکن پاکستان میں چپ رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. امریکہ کے کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. وہاں کتوں نے امریکہ میں بولا اس کو, ابے پاگل آدمی, تجھے یہاں نہلا دھلا کے تیرے گلے میں سونے کا لاکٹ جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو پھر ایک غریب ملک میں کیوں جا رہا ہے؟ وہاں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کتوں کی, یا کوئی ویلیو ہے؟ بے روزگار کتے ہیں سارے, ہر وقت بےچارے کہیں سے کچھ خوشبو آ جائے نا بریانی کی 6 کتے لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے یہاں پہ. بے روزگار کتے ہیں. تمہیں یہاں ویکسین ٹائم پہ ہوتی ہے, تمہارے گلوں میں پٹے ہیں, تمہاری پورا وہ نادرا کا جیسے ان کا جو بھی نادرا ہوگا پورا ریکارڈ ہے تمہارا. کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ کتے نے کہا یار ایک فیسلٹی یہاں امریکہ میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو وہاں جو بھونکنے کی اجازت ہے نا وہ یہاں ہمیں نہیں ہے, وہاں بھونکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہاں لوگ بھونک رہے ہوتے ہیں. مفتی تقی صاحب معاذ اللہ سود خور ہیں, انہوں نے سود کو حلال کر دیا. مفتی تقی صاحب کا 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے, اور یہ مفتی تقی صاحب کا اکیلے کا کام تھوڑی ہے. یہ تو پیچھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے, ان کا تقویٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شبہے کی بنیاد پر لاکھوں لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے لوگ, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ سود خور بنے ہوئے, کروڑوں روپے لے کے جناب وہ حلال کر دیا انہوں نے. مفتی کا کام مفتی کو کرنے دو, اس کے کام میں ٹانگ بولو مت اڑاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت بڑے اسکالر سے ٹاکرا ہوا نا, وہ کافی اچھا کام کرنے دین کا, تو انہوں نے کچھ مسائل بتائے تھے غلط. حضرت مفتی تقی صاحب کی عادت نہیں ہے لوگوں کو اس طرح کھلے عام رسوا کرنے کی. انہوں نے بند کمرے میں ان کو سمجھایا کہ آپ جو کام کر رہے تھے اس کو فوکس کرتے. آپ نے جب سے فقہی مسائل میں ٹانگ اڑائی ہے نا, پھر مفتی صاحب نے ان سے چند سوالات پوچھے, حضرت مفتی صاحب نے, ان کے جواب نہیں آئے. فرمایا مفتی کے لیے یہ بیسک نالج ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے, اور آپ کیسے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو. لیکن وہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. تو جو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو ساجھے, اسی کو کرنے دو. ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ لاشوں کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم, جو لاوارث لاشوں کا کے آرگن استعمال کرنا جائز ہے. ایک مشہور اسکالر ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ لاوارث ہیں, ان کا کوئی باپ دادا ہے نہیں, تو ان کے آرگن استعمال کر سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے بھی. خدا کے بندے, اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے. قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لاوارث لاش ہے تو محلے والے اس کے وارث ہیں, اس کی دیت دیں گے. وہ کسی جگہ سے لاش مل جائے نا, اسلام کا قانون تو ہے نہیں نا نافذ, تو اسلام کہتے ہیں اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں چل رہا, یہ سارا محلہ اس کا باپ دادا ہی ہے, یہ تمہاری اولاد ہے, اور اس کے وارثوں کو تلاش کر کے تم دیت دو گے کہ تمہارے محلے میں قتل ہوا ہے, تم ذمہ دار ہو, دیت دو گے اس کو. تو جس کو یہ بیسک نالج پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ لاوارث لاشوں پہ جائز ہے. بھائی اسلام میں سب سیم ہے, جس کی اولاد ہو وہ بھی, جس کی نہیں ہے. تو اگر جائز ہے تو پھر آپ اپنے باپ کی لاش کے آرگن دو, جا کے اپنی ماں کی لاش کو ڈاکٹروں کے حوالے کرو, کیونکہ لاوارث اور وارث میں اسلام میں کوئی فرق. بھائی احترام میں, میت کے احترام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے وارث ہیں یا نہیں ہے, سیم پروسیس ہے. غسل, کفن, جنازہ اور قبر, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کسی کا بیٹا نہیں مل رہا, باپ نہیں مل رہا, تو آپ وہ بوڑھا ہے تو آپ اس کا بیٹا بن کے غسل کفن کر کے دفناؤ گے. ساری ذمہ داری کس پر ہوگی؟ پھر آپ پر ہوگی. تو اگر یہ جائز ہے, گردے پھیپھڑے کلیجے جو ڈاکٹر نکال کے لے جاتے ہیں, پھر اپنے باپ کے لیے بھی فتویٰ دو کہ میرے باپ کی لاش سے بھی نکالنا جائز ہے, میری ماں کی لاش سے بھی نکالنا جائز ہے. وہ اسکالر کہہ رہے نہیں ہمارے ماں باپ سے جائز نہیں ہے, لاوارث لاشوں سے جائز ہے. واہ 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 واہ. جس بیچارے کا کوئی مل نہیں رہا اس کے گردے پھیپھڑے کلیجے لے جا کے کیا کر دو, ڈاکٹروں کے حوالے کر دو, اور تم اپنی ماں کو بڑے تقدس کی نگاہوں سے دیکھتے ہو, وہ جائز نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی چیز ہے علم. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پراپر علم نہیں ہوگا, آپ کیا کرو گے؟ گمراہ. قرآن سے پتہ چلتا ہے عیسائیوں میں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ علم نہ ہونا. دوسری چیز ذکر, تعلق مع اللہ. دنیا مسافر خانہ ہے, جنت کی لالچ, جہنم کا خوف, کثرت ذکر. جب اس مذہبی اسکالر کا اللہ سے رشتہ ہو گیا کمزور, علم کے باوجود وہ لوگوں کو مذہب کا منجن بیچے گا, وہ شہرت کا بھوکا ہو جائے گا. پھر وہ
پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کسی کو بھی ممبر پہ بٹھا دیا جائے بھائی. بڑے بڑے خانقاہوں میں نا بڑے مشقتیں کروائی جاتی تھیں. تبھی شعر ہے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل سے حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت, شہرت کی محبت. بعض لوگ 4 آدمی ان کے ہاتھ پاؤں چومیں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں. تو دل کو آئینے کی طرح چمکدار بنانے کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں. پہلے رگڑے کھانے کے پروسیس سے گزر کے اس قابل ہوتا ہے. آج بہت سارے مذہبی اسکالر نہ کبھی کسی استاذ کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, ایسا لگتا ہے پیدا ہوتے ہی کو پیر و مرشد تھے. یہ ان کی اماں نے کوئی کیپسول کھائے تھے ان کو مرشد بنانے کے, اور بچہ کیسا پیدا ہو گیا. وہی آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے, سنا ہے؟ نہیں سنا میرا خیال. بھائی نئے نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں نا. سائنسدانوں نے ایک دوا ایجاد کی, یہ آج کے اس پہ فٹ ہو رہا ہے نا, اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ جو میرا ٹاپک ہے نا اس پہ پورا فٹ ہو رہا ہے. پیدائشی نیک, پیدائشی تربیت یافتہ کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کس شیخ کی, کس بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے, کس نے آپ کی تربیت کی ہے, کس نے آپ کو غلط باتوں پہ ڈانٹا ہے, صحیح بات پہ اپریشیٹ کیا ہے. یہ سب چیزیں ہونے کے بعد اس نے آپ کو سزا دی تھی جب آپ غلطیاں کرتے تھے, یا آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی نہیں, کوئی ڈانٹنے والا ہے ہی نہیں آپ کو. آپ کہہ سکتے ہو میرے ماں باپ نے ڈانٹا. ماں باپ کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ علماء کی صحبت, بزرگوں کی صحبت پر جو صدیوں سے لوگ زور لگاتے آئے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں لگایا انہوں نے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے جو اللہ نے دین کی اتنی خدمت کی, وہ بتاتے ہیں بعض دفعہ میں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کی اتنی ڈانٹیں کھائی ہیں, اتنے تانے سنے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہی ظرف دیا تھا کہ وہ برداشت کرنے کا, ورنہ یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. ناک پہ جس کے مکھی بیٹھی ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا, میرے خلاف کوئی بول نہیں سکتا, ایسے لوگوں کی اپنی تربیت نہیں ہوتی میرے بھائی. وہ دوسروں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تبھی تو دیکھو نا جو آج کسی اسکالر کے بارے میں کرو کیسا ایک دم تپاور ریئیکشن آتا ہے ان کا. ابے تو اپنی اوقات بھول گیا کیا؟ دلائل کا جواب دلائل سے تمیز سے دے دو بھائی. تو تربیت ہو آپ کی, تربیت کا مطلب ظاہری ایٹیٹیوڈ نہیں, تربیت کا مطلب دل میں نہ لالچ ہو, نہ شہرت کی بھوک اور نہ دولت کی بھوک. یہ 2 چیزیں برباد کرتی ہیں انسان کو, شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ. یہ جب کسی مذہبی اسکالر میں آئے گی تو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا وہ. تو وہ میں جلدی سے لطیفہ سنا دوں. تو ایک سائنسدانوں نے دوا ایجاد کی کہ بھئی یہ جب حاملہ عورت کھائے گی تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ با ادب. ایک خاتون پہ تجربہ کیا, 600 mg کا کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. کیپسول اکٹھے کھلا دو ایک عورت کو, جب ایک پہ اتنا تمیز ہے تو 4 میں کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی پریٹ کرنا شروع. جب کھلائیے اکٹھے 4 کیپسول تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑے پریشان ہو گئے بھائی, ڈیٹ اوپر ہو گئی, الٹرا ساؤنڈ کرایا, پتہ چلا 2 بچے ہیں. ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے. تو لطیفے میں تو ایسا ہوتا ہے, حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی کوئی اگر مذہبی اسکالر کہتا ہے, آپ اس سے پوچھو آپ نے کس سے علم حاصل کیا, کس کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, کس کی ڈانٹیں کھائیں, کس کی مارے کھائیں, کون تھا جو آپ کو غلط باتوں پہ تنبیہ کرتا تھا, کون تھا جو آپ کو صحیح باتوں پہ اپریشیٹ اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے. تو اگر کہیں نہیں میں نے خود قرآن و حدیث سمجھا ہے, بھائی صحابہ نے خود نہیں سمجھا, ان کو نبی کی تربیت. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے ڈانٹیں کھائیں عبداللہ بن مسعود سے, اور ان کے شاگردوں نے اپنے بڑوں سے. تو کیا نیا آیا ہے مارکیٹ میں؟ تیری پیدا ہی حب جا اور حب مال سے تو پاک پیدا ہوا ہے. ہو سکتا ہے سائنسدانوں نے کوئی ایسے کیپسول بنا لی ہو جو ماں کھائے گی, بچے میں نہ حب جا ہوگی نہ حب مال. حب جا کہتے ہیں شہرت کا بھوکا, اور مال کی لالچ سے پاک. ہو سکتا ہے اماں نے ایسے کیپسول کھا لی ہو, بتا دو بھائی ہم بانٹ دیتے ہیں فری میں یہاں. اور اگر ایسے کیپسول ایجاد نہیں ہوئے تو تمیز, ادب, دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا, اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا, یہ علم سے نہیں ہوتا, یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ علم سے نہیں ہوتا. یہ علم مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کم نہیں تھا, صحبت نہیں تھی. این ممکن ہے لوگ مثال دیں فلاں نے تو بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. بھائی یہ پروسیس سے گزرنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر